جو سید لوگ ہیں، جو علوی لوگ ہیں، جو برگزیدہ بندے ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں نماز میں آل محمد درود شریف. اگر دعا نہیں کریں گے، ان کے لیے درود نہیں پڑھیں گے تو نماز قابل قبول نہیں ہوگی. خواہ وہ سید، خواہ وہ ہاشمی زانی ہو، خواہ وہ سید قاتل ہو، خواہ وہ سید شرابی ہو. جنوبی پنجاب کے اندر سارے سید قریشی ہاشمی سارے بدماش ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، اور ان کے لیے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں کیونکہ آل محمد میں سے ہیں. اگر ان کے لیے آپ دعا نہیں کریں گے تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. تو یہ نماز آل محمد کے لیے، اللہ کے لیے کوئی نہیں ہے. دیکھو کیا کہا اللہ کے نبی نے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ عورتوں کی سردار ہے. جنت بھی اپنے پاس رکھی اور دنیا میں بھی کیا کہا، دنیا بھی انہی کے لیے رکھی. دیکھو جب حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا تو جو شہزادی تھی ایران کی وہ حسین کو کیوں دی گئی؟ کیا حسین لڑائی میں گئے تھے؟ کیا حسین نے تلوار اٹھائی تھی؟ کیا حسین نے سفر کیا تھا؟ کوئی نہیں کیا تھا. صرف اس خاندان کی وجہ سے وہ جو شہزادی تھی ایران کی وہ حسین کے کھاتے میں آئی. تو دنیا میں بھی اسی خاندان کے لیے ہے اور آخرت میں بھی لیے اسی خاندان کے لیے. مسئلہ یہ پہلے نبی آتے تھے لوگوں کو ورگلانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے. اب نبی نہیں آتے، اب مفتی آتے ہیں، نام ٹائٹل بدل گیا. شیخ مفتی کی جگہ اب نبی کی جگہ آ گیا مولوی آ گیا، نبی کی جگہ مفتی آ گیا، نبی کی جگہ حافظ صاحب آ گئے، نبی کی جگہ شیخ الحدیث صاحب آ گئے، شیخ القرآن صاحب آ گئے. ٹائٹل بدلتے گئے. جس طرح نبیوں نے مفاد حاصل کیا لوگوں سے، اس طرح آج کا مذہبی ٹولہ، مذہبی طبقہ، مولوی یہ مفاد حاصل کر رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ عوام کے کھاتے میں ثواب آتا ہے اور مولوی مذہبی کے کھاتے میں مال آتا ہے، پیسہ آتا ہے. ساری کی ساری گیم پیسے کی ہے، انسانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. انسانیت یہ ہے کہ ہر بندے کے لیے ہم ایک درد رکھیں، ہر بندے کے لیے ہمارے اندر ایک جذبہ ہو، خیر خواہی ہو. وہ اسلام کے اندر نہیں. اسلام کے اندر کیا ہے کہ بس آپ جو کچھ کمایا ہے، آپ پڑھیں نا مال غنیمت کے بارے میں تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ مالی غنیمت کیا ہے. اور پھر آپ علیہ السلام کی ساری زندگی جو ہے وہ عجیب و غریب گزری ہے میرے دوستو، عجیب و غریب زندگی. اس پہ کتنے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. لوگوں کو قتل کیا، لوگوں کو مال حاصل کیا، باندھی بنایا، اور اسی جراثیم کی وجہ سے ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا رہا. اسی وجہ سے کبھی شاہ محمود غزنوی آتے رہے، کبھی احمد شاہ ابدالی آتے رہے اور مال حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے اوپر حملے کرتے رہے. یہاں پر بھی اسلام تھوپا گیا ہے زبردستی. اسلام کسی بندے نے قبول نہیں کیا. بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کوئی بندہ خوشی سے ان کے بڑی تاریخ پڑھے، کوئی مسلمان خوشی سے نہیں ہوا. جب گندم تیار ہو جاتی، جب چاول تیار ہو جاتے، وہ افغانی آتے اور لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے، یہاں سے گندم لے جاتے، چاول لے جاتے، مال مویشی لے جاتے، اور ڈر کی وجہ سے کوئی لوگ مسلمان بھی ہو جاتے، کوئی مقابلہ کرتے. اس طرح سلسلہ چلتا رہا. آپ بر صغیر کی تاریخ پڑھ لیں، سارا پتہ چل جائے گا آپ کو. جی جی، تھوڑا محمد صاحب کی زندگی پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے حافظ صاحب. اور لینا رے جی ہمارے چینل کی ممبر بن چکی ہے، بہت بہت شکریہ لینا رے جی آپ کا. جی جی حافظ صاحب، آپ تھوڑا محمد صاحب کی زندگی پہ تھوڑی نظر اگر آپ ڈال سکتے ہیں کہ نبوت سے پہلے کیا ان کا معاملہ تھا، کس دین کو فالو کرتے تھے وہ، اور نبوت کے بعد ان کا جو کیریکٹر ہے وہ کس طریقے سے چینج آیا، اس میں شدت پسندی کس طریقے سے آئی. ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے تاکہ ہمیں اس کا بھی علم ہمارے جو ویورز ہے ان کو ہو کہ ہوا کیا تھا اصل میں. آواز آ رہی ہے میری طاہر صاحب؟ نہیں آ رہی آواز.
حافظ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شاید پھر سے کنیکشن کی وجہ سے ہمارے حافظ صاحب کی کنیکشن خراب ہو گیا ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں بارش ہو رہی ہے اور بجلی بھی نہیں ہے، تو ہم ان کا انتظار کریں گے. پھر سے بہت زبردست وہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ہندوستان میں افغان سے اور دوسری جگہ سے مسلمان رولر آئے اور انہوں نے ہمارے اس دیش کے لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کروایا اور یہاں کی پراپرٹی لوٹی. جی حافظ طاہر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. میں کٹ گیا جی تھا نا؟ جی کٹ گیا تھا کنیکشن آپ کا. میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ آپ تھوڑا محمد صاحب کی زندگی کے بارے میں بھی بتائیں کہ پہلے کس دین کو وہ فالو کرتے تھے اور جب نبوت ملی اس کے بعد ان کے اندر اتنی شدت کیسے آ گئی اور کیا کیا انہوں نے کیا. ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں گے تو ہمارے جو ویور ہے ان کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. میرا ماننا یہ کہ محمد، ابو بکر، عمر یہ لوگ تھے ہی نہیں. ان کو بنو امیہ نے ان کا ویسے فرضی خاکہ پیش کر کے حکومت بنائی، بنو امیہ اور بنو عباس نے. اور اچھا پھر میرا تو ماننا یہ ہے اصل میں، کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ملتے آج ابھی تک مکے کے اندر محمد علیہ السلام کا کوئی گھر، کوئی نام، کوئی پتہ، کوئی جو باتیں، کوئی آثار نظر نہیں آتے اس کے. یہ بنو عباس کے جو کارستانیہ تھی تو انہوں نے یہ سارا سسٹم کیا. بہرحال دیکھو محمد کی اب کیا بتائیں ہم. جب محمد فوت ہوتے ہیں، محمد نے کیا فرمایا؟ چلو محمد کو ہم سچا مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. تھے وہ محمد نے کیا فرمایا کہ 3 چیزوں میں آپ کبھی دیر نہ کرنا. فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے کبھی دیر نہ کرنا. نمبر 2 جب عورت بالغ ہو جائے، اس کا جوڑ کا خاون مل جائے، فوراً نکاح کر دینا. نمبر 3 جب جنازہ تیار ہو جائے فوراً دفنا دینا. کوئی فوت ہو جائے جنازے میں تاخیر نہ کرنا. جب آپ علیہ السلام فوت ہوئے تو آپ کو دفن کیوں نہیں کیا 3-4 دن؟ لاش کی کیا حالت ہو گئی تھی؟ وہ صحابہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے. یہ بھی ایک بڑا اعتراض ہے قرآن پہ. قرآن نے کہا رحماء بینہم، یہ صحابہ کرام آپس میں بہت زیادہ نرم دل ہیں. آپس میں بہت زیادہ نرم دل ہیں. یا کیسے نرم دل ہیں؟ دیکھیں یار، ابو بکر کے ساتھ کیا ہوا، محمد کے ساتھ کیا ہوا، عمر کو کیوں قتل کیا، عثمان کو. آپس میں اس طرح لڑ کے مارے نا، اس طرح لڑ کے کہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. اس طرح ان کے آپس میں ساری زندگی کرسی کے لیے، خلافت کے لیے لڑتے رہے. قتل و غارت، اما عائشہ کی، علی کی لڑائی ہوئی، معاویہ کی لڑائی ہوئی، ابو عمر کی لڑائی، ساری زندگی لڑائیوں میں، قتل و غارت میں، فساد میں یہ زندگی گزارتے رہے. تو دیکھو کوئی سمجھ آتی ہے؟ کوئی سارا نہ ہو. جس طرح آپ اندر جاتے ہیں کہ وہ چوچو کا مربع بنتا جائے گا، کھچڑی بنتی جائے گی. کوئی اس کا کوئی پاؤں، سر، پیر، کوئی چیز نہیں اس مذہب کی. جی اس میں حافظ صاحب اگر ان کی ہم زندگی کو دیکھیں، چلیے آپ نے کہا کہ یہ تو پورا جو ایک پوری سٹوری گڑی گئی ہے، لیکن اس سٹوری کے حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جتنے لوگ تھے یہ سب لڑائی جھگڑا کرنے والے لوگ تھے. بات بات پہ تلواریں نکال لیتے تھے. یعنی ان کا انداز ہی ایسا تھا کہ یہ بات بات پہ غصہ ہو جاتے، تلواریں نکال دیتے، کوسا کاسی شروع کر دیتے. اچھا بالکل. دیکھو نا، سب سے اچھا بندہ ابو جہل کی زندگی پڑھیں گے نا، بہت کمال کا آدمی تھا. اس کو انہوں نے جہل کا خطاب دیا. جاہل. دیکھیں یار اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ ابو جہل کا آپ کمپیئر کریں نا، پورے مکے میں سے سب سے اعلیٰ جو شخص تھا ابو جہل تھا. پرے پنچاہت کا بندہ، بات سمجھنے والا، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والا، کمال آدمی تھا. انہوں نے اچھا اس تو کو اس کا جاہل بنا اصل دیا. نام ابو جہل نہیں تھا کیا؟ ابو الحاکم تھا اس کا. او ہو بعد میں انہوں نے وہ لقب رکھا ہے. ہاں جی. کس بنیاد پہ؟ بس وہ کہتا تھا یار، ابو جہل کہتا تھا یار محمد تم
پاس تمہارے پاس جبریل آتا ہے, یہ لوگ آپ کی بات مانتے ہیں, میرے ساتھ بھی جبریل کی ملاقات کرا دو یار, کہ ہم بھی کلمہ نہیں پڑھ لیں. ہاں بس اتنی سی بات تھی, اتنی سی بات تھی. وہ دلیل مانگتا تھا. تو یہ تو ویلڈ چیز ہے نا. ہاں جی, وہ ایتھیسٹ تھا, صحیح, اچھا آدمی تھا. تو اس کو انہوں نے خود دلیل نہ دے پائے اور اس کے بدلے ابو جہل کا نام دے دیا اس کو مروا دیا, قتل ہوا ہے نا. اچھا, مجھے بزرگ کو مروا, ہاں جی, 2 بچوں سے مروایا تھا اس کو. او ہو. یعنی ان کے ساتھ کوئی اگر ان کی بات نہ مانے تو پھر اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو وہ قتل کروا ایک ہی دیتے تھے. سر تن سے جدا. یعنی عجیب معاملہ لگتا ہے پورا. ایک اور جو دوسری عورت تھی جو آپ علیہ اسما نام تھا, اسما بنت مروان, اس طرح کوئی نام تھا. وہ آپ علیہ السلام کے خلاف شعر و شاعری کرتی تھی. تو یار شعر و شاعری کرتی تھی تو آپ بھی اس کے خلاف شعر و شاعری کرو, کوئی شاعر تیار کرو. اس کو مارنے کا کیا تک بنتا ہے, جب اس کو مارنے کے لیے کہ اس کے پیٹ میں بچہ, جولی میں بچہ تھا دودھ پینے والا, اس بچے کے اوپر بھی انہوں نے ترس نہیں کیا, اور اس کو آج دنیا رحمت للعالمین کہتی ہے. یار اس شیر خوار بچہ, دودھ پیتا بچہ, اس کی ماں کو مار دیا, اس بچے کے اوپر ترس نہ کھایا, اس کو آج دنیا رحمت للعالمین کہتی ہے. کیسے ان کے ذہن جو ہے اس چیز کو مانتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں, سننے. اچھا چلو, اگر آپ مسلمانوں کو نہیں پتا ہے, ان سب چیزوں کا علم نہیں ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے, لیکن بتانے کے بعد بھی پھر اس کا دفاع کرنے کی اگر کوشش کرے تو کیا ان کے دل مر چکے ہیں جس طریقے سے یہ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں, لیکن اصل میں جو نظر آتا ہے کہ ان کے دل اور دماغ جو ہے وہ مر چکا ہے ایک دم, جو ایسی باتیں نہیں سن کر بھی ان کا دل کھولتا نہیں ہے, اس میں نرمی نہیں آتی ہے, اس میں دکھ نہیں ہوتا ہے. نہیں مرے, دل نہیں مرے, دل زندہ ہیں. ان کے دلوں کے اوپر وہ محبت اتنی ڈال دی گئی, اتنی محبت ڈال دی گئی, جو بندہ سوال اٹھاتا, لوگ سوال اٹھاتے رہے, قتل ہوتے رہے, معتزلہ قتل ہوئے. اب بات یہ ہے کہ اب جو دور آیا سوشل میڈیا کا, اب یہ لوگ اسلام نہیں چھوڑیں گے, یہ آپ کی محنت سے, ہماری محنت سے. یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت 10 15 20 سال میں کم ہوتی جائے گی. جب کم ہوتے ہوتے اگلی نسل آئے گی تو کہے گی یار یہ کیا بڑے ہمارے بے وقوف تھے, ٹھیک ہے نا. دیکھو نا, آپ سیکس نہیں کر سکتے, شراب نہیں پی سکتے, اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ جنت. سیکس نہ کرنے اور شراب نہ پینے کی وجہ سے آپ کو جنت میں کیا ملے گا؟ آخرت میں جنت. اور جنت میں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیکس اور شراب. اور ہمیشہ کے لیے 70 سال, اور ہمیشہ کے لیے, یعنی 70 سال تک ایک انسان یہی کام کرتا رہے گا. سن کے بڑا عجیب لگتا ہے یہ سب. جب آپ کے ابو مسلمان ہیں؟ جی میرے, ہاں میرا تو پوری فیملی مسلمان ہے. آپ جب جنت میں اپنے ابو کے پاس جائیں گے ملنے کے لیے نا, تو آپ کو فرشتہ ہے کہ 70 سال بعد آؤ. 70 سال بعد وہ باہر آئے گا, وہ کہے گا کہ بیٹا, فرشتہ کہے گا کہ بیٹا ساحل آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا. تو پھر وہ آپ کے پاس آئے گا ملنے کے لیے, آپ کے گھر. فرشتہ کہے گا بھائی اب جاؤ, ساحل مصروف ہے ڈنگ ڈانگ میں, 70 سال بعد آؤ. تو وہ ملاقات ہی نہیں ہو سکی. لیکن میں تو جہنم میں ڈالا جاؤں گا نا, میں تو ایمان سے ہٹ گیا ہوں. میں جہنم میں ہم خوشی سے جائیں گے, غیرت کے ساتھ, فخر کے ساتھ جائیں گے. کیوں کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے نا تو ان کے حوروں کے اوپر غلمان چمڑیں گے, لڑکے 16 سال لڑکے, 70 لڑکے چمڑیں گے. وہ ڈنڈا لے کے نا اپنی بیوی سے, اپنی ماں سے, اپنی بہن سے لڑکے بگائیں گے. تو جنت تو بغیرتوں کی جگہ ہے. ہم جہنم میں جائیں گے, گلیں گے, سڑیں گے. غیرت سے تو جائیں گے نا. ہماری ماں کے اوپر جہنم میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا, جہنم میں ہماری بہن کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا, جہنم میں ہماری بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے گا. اور جنت میں تو ہم تو حوروں کے اوپر چڑھے ہوں گے,
اور غلمان جنتیوں کے ماؤں پر، جنتیوں کی بہنوں پر، بیویوں پر چڑھے ہوں گے ادھر. وہ تو ان کو بگا رہے ہوں گے بےچارے ادھر، وہ تو پریشانی کی جگہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جہنم ہی چوز کیا جائے. جہنم یوز کیا جائے، اچھی جگہ. مرزا غالب نے کہہ نہیں دیا جنت کی حقیقت. چلو پر پھر سے طاہر صاحب کا کنیکشن لاس ہو گیا ہے. چلیے ویٹ کرتے ہیں. شدید عذاب اللہ کا آ رہا ہے طاہر صاحب کے اوپر اور ہم سب پر بھی، کہ ان کی بات مکمل کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. ہم انتظار پھر سے کرتے ہیں ان کا، پھر سے وہ جڑ جائیں گے. لیکن بہت ہی زبردست چیزیں ہمارے حافظ صاحب نے بیان کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ویور جو ہے ان کو بھی کافی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہے ہمارے اس اسٹریم کے ذریعے سے. قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے بھائی، ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب نہیں ہو سکتا. آپ بتائیے، آپ نے کیا پورا قرآن سمجھ کے پڑھا ہے؟ آپ کو سمجھ میں آتا ہے قرآن؟ کیا سوال ہے ساحل کا؟ بھائی اتنے سارے سوال تو میں نے کر دیا ہے، کتنی ساری ویڈیوز بنائی ہے میں نے، کتنی ساری اسٹریم کری ہے، اور اس اسٹریم میں خود اتنے سارے سوال اٹھے کہ کس طریقے کی جنت ہے، کس طریقے کے لوگ تھے وہ. کچھ لوگ صرف کمنٹ میں آتے ہیں، لائیو میں نہیں آتے بات کرنے کے لیے. ہاں، فیض بھائی کو تو ہم نے کتنے بار، جب ہماری اوپن لائیو اسٹریم ہوتی ہے تبھی بھی ہم نے ان کو بولا کہ آپ آئیے اور جو بھی ٹاپک ہمارا چلتا ہے اس پہ ہم سے بات کریے آپ. جی حافظ صاحب، پھر سے استقبال ہے آپ کا. مرزا غالب صاحب نے نہیں کہا شعر، جنت کی حقیقت سب کو معلوم ہے، یہ اچھا خیال ہے دل بہلانے کے لیے. بس انہوں نے تو بات سمجھائی ہے، ہمارے لوگ سمجھے نہیں. بلے شاہ نے ساری بات کر دی تھی، ہم لوگ سمجھے نہیں. بلے شاہ کا نام سنا ہوگا؟ ہاں، ان کا تو سنا ہے، جس کا پہلے آپ نے بتایا. بلے شاہ کے بارے میں نہیں سنا ہے میں نے، آپ بتائیے کیا ہے ان کے بارے میں. وہ ایک شاعر تھا، 300-400 سال پہلے گزرے، اس کا شاعر کتاب پڑھا پتہ لگ گیا. وہ کہتے ہیں رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا نہ کھوج لبیا نہ کھرا، تھک تھک ہار گئے سارے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں تھوڑا سمجھا دیجئے، شاید پنجابی ہے اس میں. کہتے ہیں یہ مولوی اور پنڈت رب رب کر کے تھک گئے، رب کا کوئی گھر، کوئی جگہ، کوئی محلہ آج تک نہیں مل سکے ان کو. آگے کہتے ہیں جی گل سمجھ جائیے تے رولا کی، جی گل سمجھ جائیے تے رولا کی، ارام رحیم تے مولا کی. کہتے ہیں اگر بات سمجھ جاؤ تو لڑائی ختم، ارام رحیم کی جو لڑائی ہے بھی ختم ہو جائے گی ساری. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. چلیے حافظ صاحب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ نے بتائی ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کی قرآن کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے گا. قرآن وہ کتاب ہے جس کا کوئی سر کوئی پیر نہیں ہے. آپ کوئی ناول کی کتاب اٹھائے، وہ لکھنے والا اتنا اچھا لکھتا ہے کہ آپ کا دل پڑتا ہے کہ اس کو میں ختم کر لوں. آپ اخبار کے اندر ایک کالم پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں آخر تک جاتے ہیں، قرآن کی 2 آیتیں پڑھتے ہیں، اگلے کچھ آتے ہیں، کچھ چلیخا سے، مصر سے، کھجوروں سے پتنی تیل، عجیب نا. اور قرآن کے اندر اللہ کا علم اتنا ناقص ہے قرآن کے بارے میں. اللہ کو علم ہی نہیں ہے کہ آم بھی کوئی درخت ہے، پھل ہے. اتنا خوبصورت، سب کھجور سے زیادہ طاقت آم میں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ لوکاٹ کا اللہ پاک کو علم نہیں ہے. اللہ پاک کو یہ اپنا امرود کا علم نہیں ہے. جو عرب میں 2-4-6 پھل ہیں، انجیر ہے اور زیتون ہے، اس طرح 2-4 کھجور ہے، اس کا یہ اللہ پاک کو علم ہے، محمد کو علم ہے. پاکستان کے اندر یقین جانے اتنے اچھے میوے، سستے میوے ہیں نا، فروٹ ویسے بھی آم اتنا سستا ہوتا ہے، وہ اللہ کے علم میں نہیں تھا
کہ آم بھی ایک آم کا درخت ہے, کدھر ذکر ہی نہیں ہے نا. پتہ ہی نہیں اللہ کو کہ آم بھی کوئی درخت ہے. اور اللہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھینس بھی کوئی جانور ہے. ایک گائے کا پتہ عربوں میں تھی. بھینس کے بارے میں آج تک اللہ کو پتہ نہیں تھا. آج تک کہتے ہیں کہ کٹے کی قربانی جائز ہے کہ جائز نہیں ہے, بھینس کا دودھ جائز ہے کہ ناجائز ہے. اللہ کہ اللہ ابھی قرآن کی ہر بات میں نے اشکال ہے, ہر بات میں نا شک و شبہ ہے. کوئی بات نہیں, کوئی اس کتاب کا کوئی سر نہیں, کوئی پیر نہیں, کوئی کہاں سے شروع ہوتی ہے, کوئی کہاں ختم ہوتی ہے. اور کوئی صحابی حافظ قرآن نہیں تھا. کسی کے پاس 10 آیتیں, کسی کے پاس 1 آیت, کسی کے پاس 4 آیتیں. یہ دیکھو حدیث کے اندر آتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ جو 2 آخری آیتیں یہ صرف ایک صحابی سے ملی, ایک صحابی سے ملی. تو باقی تو یہ حفظ کا سلسلہ بھی ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر ایک رواج ہے, وہ ادھر یہ بھی اس وقت یہ بھی نہیں تھا. اچھا لیکن پھر یہ جو حدیث ہے کہ وہ جو 70 صحابی جو حافظ تھے قرآن کے ان کو قتل کر دیا گیا تھا, تو وہ پھر کیا چیز ہے؟ اچھا اس پہ تو میرا مقدمہ کوئی اور ہے نا. اس 70 صحابہ جو قتل ہوئے اس میں نقطے والی بات بتاتا ہوں. اس 70 صحابہ کے وہ حدیث میں نے استعمال کی اپنے دفاع کے لیے ایک مناظرے کے اندر. ہمارا مناظرہ تھا بریلویوں کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی مناظرہ میں ویورز کو بتا دوں, مناظرہ ڈیبیٹ کو بولتے ہیں. ہم دیوبندی اور بریلوی کا مناظرہ تھا. موضوع یہ تھا کہ نبی عالم الغیب ہیں کہ نہیں, نبی غیب جانتے ہیں کہ نہیں. دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ صرف اللہ غیب جانتا ہے. بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ غیب جانتا ہے, رسول اللہ بھی غیب جانتا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ عطا کیا تھا وہ مانتے ہیں, اللہ نے عطا کیا تھا. سمجھ آ گئی؟ ہاں آواز میری آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. تو جب وہ مناظرہ شروع ہوا, میں بول رہا ہوں کہ بریلوی یہ مانتے ہیں کہ وہ جو رسول اللہ غیب جانتے ہیں, رسول اللہ کو جو غیب ہے وہ عطائی غیب ہے, اللہ نے عطا کیا ہے. لیکن یہ تو مانتے ہیں کہ غیب پتا تھا ان کو. جی آگے بولیے. غیب پتا تھا. جی جب وہ مناظرہ شروع ہوا تو ہمارا موقف تھا کہ رسول اللہ غیب نہیں جانتے. تو وہ دلیل پیش کرتے کرتے میں نے ایک سوال کیا ان سے, یہ جو 70 صحابہ منافقین نے مانگے کہ ہمیں دو جا کر ہمارے علاقے میں لوگوں کو قرآن سکھائیں, اور رسول اللہ نے ان کو دے دیا. وہ جاتے ہوئے راستے میں ان کے ساتھ دھوکہ کیا, 70 کے 70 قتل کر دیے, شہید کر دیے. تو پھر وہ 70 صحابہ کا جو FIR ہے, پرچہ, وہ کس کے اوپر کٹے گا؟ ہاں رسول اللہ کے اوپر کٹے گا. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. تو وہ جو صدر تھا وہ کہتا بھائی اگر رسول اللہ کے اوپر, اگر رسول اللہ کو پتا تھا یہ بندے قتل کرتے ہیں تو یہ FIR رسول اللہ کے اوپر کٹتی ہے. تو چلو رسول اللہ یہاں سے ہم نے ثابت کیا کہ رسول اللہ کے پاس غیب کا علم نہیں, لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے بطور ملحد. چلو رسول اللہ کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ مار دیں گے, اللہ کو تو پتہ تھا نا کہ یہ ماریں گے, اللہ نے وحی کیوں نہیں بھیجی؟ بات پہ وہی بھیج دیتا ہے, سیکس کے بارے میں وہی بھیج دیتا ہے, محمد صاحب کے ہر چیز پہ وہی بھیج دیتا ہے. تو یہ صحابہ کے بارے میں وہی کیوں نہیں بھیجا؟ کدھر ڈیلے ہو گئے تھے جبرائیل علیہ السلام؟ یہ کیا معاملہ تھا؟ جو پوری دنیا میں اس وقت لوگ بھوکے مر رہے تھے, اللہ نے کوئی وحی نہیں بھیجی, اور ایک چمچی شہد کے لیے اللہ نے وحی بھیج دی. اور پھر دیکھو بلال بیچارہ ترستا رہا, میں مسلمان ہو جاؤں گا, مجھے کوئی لونڈی مل جائے گی. دیکھو بلال کو کوئی چیز نہیں ملی, وہ ہاتھ میں بیچارہ پکڑ کے نا پھرتا رہا, اس طرح دنیا سے چلا گیا. ایک دن بلال بہت پریشان تھا, یار میں تو بغیر, مجھے آج تک ان کے ساتھ 4 لونڈیاں, 6 لونڈیاں, بیویاں, مجھے کچھ نہیں مل رہا. رسول اللہ نے اس کو چکر کیا دیا, فرمایا انا سید المرسلین وانت سید المؤذنین, میں نبیوں کا سردار, بلال مؤذنین کا سردار ہے. بلال کے لیے جنت میں ایک بہت خوبصورت حور ہے, وہ بلال کو ملے گی. بلال کو حوروں کے چکر میں رکھا ہے, دنیا میں نہیں. مار سب سے زیادہ بلال نے کھائی, پتہ آپ کو؟
بلال نے بہت مار کھائی، بہت خدمت کی رسول اللہ کی، جوتے سیدھے کیے، کام کیا، غلامی اتنی غلامی کیا، شاید مجھے کوئی نہ پانی نکالنے کے والی مل جائے کوئی مشین. یا معذرت کے ساتھ عورتیں بھی آپ کا پروگرام سنتی ہیں، ہم کدھر چلے گئے. نہیں لیکن آپ بات کو رکھیے اپنی کہ کیا ان کا معاملہ تھا، کس طریقے سے گولی دیتے تھے رسول اللہ. وہ بھی ایک واقعہ ہے نا، ایک حدیث میں آتا ہے طاہر صاحب کہ جب مال غنیمت تقسیم کیے تو محمد صاحب نے کچھ لوگوں کو زیادہ مال دیا اور جو باقی لوگ تھے ان کو کم دیا. تو پھر سوال اٹھنے لگے کہ یہ تو ناانصافی کر رہے ہیں محمد صاحب، برابر سے ڈسٹریبیوشن نہیں کر رہے. تو یہ بات جب پھیلی تو محمد صاحب آئے ان کے بیچ میں اور ان کو بولا کہ کون کہہ رہا ہے. تو وہ ڈر گئے. وہ بولے کہ یہ تو جو کہہ رہے ہیں وہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں، لیکن ان کا ایسا اعتراض ہے کہ کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. تو محمد صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو اس کے لیے زیادہ مال دے رہا ہوں کیونکہ یہ نئے مسلمان بنے ہیں، تو تھوڑا ان کا ایمان اور زیادہ پکا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اس کے لیے میں ان کو زیادہ دے رہا ہوں. اور تم کیا پریفر کرتے ہو؟ تم دنیا کا مال پریفر کرتے ہو یا یہ پریفر کرتے ہو کہ نبی تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تم کو آخرت میں اجر ملے گا؟ اس طریقے کی ایک حدیث ہے. تو ہر جگہ پہ جو غلط کام کرتے محمد صاحب، اس کو جو یعنی فی الحال میں جو چیز نہیں دے سکتے ویسا ایک لالچ دے دیتے. جیسا آپ نے بلال کے بارے میں بتایا کہ جنت میں آپ کو ملے گی، اسی طریقے سے یہ جو صحابی کو جن کو مال کم دیا تھا مال غنیمت میں سے، لوٹ مار کے مال میں سے، وہاں بھی ان کو گولی دے دی تھی محمد صاحب نے.